تو قربانی واجب ہے، اور کس پر واجب ہے؟ صاحب نصاب پر، مسلمان پر قربانی ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، یہ شرائط ہے۔ ایک آدمی مسافر ہے، اس پر تو قربانی نہیں۔ مقیم پر قربانی ہے، لیکن اس میں شرط ہے کہ صاحب نصاب بھی ہو، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مقیم بھی ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں، اتنے پیسے اگر کسی شخص کے پاس مہر میں موجود ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گھر کا سربراہ ایک قربانی کرے تو وہ پورے گھر کی طرف سے ہو جاتی ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ان سب پر قربانی ہے۔ جس دن آپ نے قربانی کا جانور خریدنا ہے اس دن گھر کے سارے افراد مل کر بیٹھیں اور اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں کون کون صاحب نصاب ہے۔ بیوی کے پاس زیور ہوتا ہے، وہ بیوی کی ہی عمومی طور پر ملکیت ہوتا ہے، لہذا کسی عورت کے پاس اگر اتنے پیسے موجود ہیں 52.5 تولے چاندی کے، لیکن سونا اس کے پاس 7.5 تولے سے کم ہے، تو صاحب نصاب اس لیے وہ عورت بن گئی کہ اس کے پاس چاندی کے نصاب کی رقم موجود ہے۔ لہذا اگر گھر میں 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے کسی عورت کے پاس، لیکن نقد رقم موجود ہے تو وہ سونے کی رقم بھی اس میں شامل کرے گا۔ تو قربانی واجب ہے، تو گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے ہر پر قربانی واجب ہوگی۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی اس سال میں نے اپنے ابا جان کی دی ہے، اگلے سال میں اپنی امی جان کی قربانی دوں گا۔ کوئی کہتا ہے میں نے پچھلے سال دادا کی طرف سے کی تھی، اس طرف باپ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ آپ پر جو قربانی واجب اگر ہو چکی ہے تو آپ کا واجب تو رہ گیا، باپ دادا کی قربانی آپ پہ واجب ہی نہیں، آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو ایک مستحب عمل ہے، اچھا کام ہے، لیکن آپ پہ واجب نہیں ہے، تو آپ اپنا واجب تو ادا نہیں کر رہے اور دوسروں کی طرف سے قربانیاں دیتے پھرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اگر قربانی واجب ہے تو آپ اپنی قربانی کریں گے، اس کے بعد اگر اللہ کریم نے وسعت دی ہے، توفیق دی ہے، تو آپ جو قربانی باپ دادا ماں کی طرف سے کریں گے یا کسی بزرگ کی طرف سے تو وہ کیا ہوگی؟ مستحب ہوگی۔ تو واجب ہے قربانی، لہذا سب سے پہلے اپنی قربانی کی فکر کرنی چاہیے۔